جس دن تم اس جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے جو جماعت میرے مصطفیٰ کریم نے بنائی، پھر مجال نہیں ہے کسی کی۔ آج قرآن کو جلانے کی بات، اسلام کو مٹانے کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھونکنے کی بات، یہ سب چل رہی۔ تم تو کروڑوں کی تعداد میں ہو، کیا ہے یہ؟ در حقیقت پوری دنیا مل کر میرے نبی پاک کی عظمت میں سے ایک نقطہ بھی نہیں گھٹا سکتی۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، نہ قرآن کا حرف مٹایا جائے گا نہ اسلام ختم کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اسلام کا کچھ نہیں بگڑنا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑنا، حضور پاک کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے امتحانات ہیں، ہماری زندگی کی آزمائشیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آزمائش لمبی ہو جائے، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، جس دن تمہارے قدم سنبھل گئے پھر یہ امتحان ختم ہو جائے گا، مولا کریم ان تمام چوہوں کو ویسے ہی ختم فرما دے گا۔ ہوا چلے گی، سارے کیڑے مکوڑے کہاں خاک ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ بڑے بڑے ظالم نمرود بھی آئے، بڑے بڑے فرعون بھی آئے، چنگیز آیا، ہلاکو آیا، پتہ نہیں کتنے ایسے بڑے بڑے ظالم آئے، تاریخ میں وہ ختم ہو کر رہ گئے، لیکن اسلام کل بھی لہلہا رہا تھا، آج بھی لہلہا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اس چمنستان کو لہلہانا ہے۔ بات صرف اتنی ہے، آج اگر ہوائیں کسی کے ساتھ ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل دور آئے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، بغداد کی تباہی کی ایک تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ تتاری قوم تھی، پورے بغداد کو انہوں نے تباہ کر ڈالا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا، دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال کر دیا تھا، سب ختم کر دیا، لوگوں پر پابندیاں لگا دی، اذان نہیں ہونا ہے، قرآن کوئی پڑھنا نہیں ہے۔ اس اسنا میں جو بادشاہ کی بیٹی تھی، 4-5 لوگوں کے ساتھ وہ تفریح کے لیے بغداد کی کسی گلی میں نکلی، اور جیسے ہی وہ چل رہی تھی اچانک ایک جگہ سے ایک بوڑھی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اذان دے رہا تھا، جبکہ پورا بغداد میں سناٹا ہے، ویرانی ہے، لوگوں کو کاٹ کاٹ کر ختم کر دیا گیا، ایسے تباہی کے وقت کوئی اذان کیسے دے رہا ہے؟ یہ خاتون جو بادشاہ کی بیٹی تھی، ظالم حکمران کی بیٹی تھی، کھڑی ہو گئی، کہا دیکھو آواز کہاں سے آ رہی ہے، پکڑ کر یہ لاؤ۔ فوجی گئے اور جا کر دیکھا تو ایک بوڑھے عالم تھے اور کپ کپاتی ہوئی آواز کے ساتھ اذان دے رہے تھے، پکڑ کر لایا گیا اور اس خاتون کے پاس پیش کیا، پوچھا اس خاتون نے، بابا کیا ابھی بھی اذان دے رہے ہو؟ دیکھا نہیں بغداد ہمارا ہے، اب ہمارا راج چلے گا، ہماری حکومت چلے گی، تمہارے سب سر کاٹ دیے گئے، اب بھی تم اذان دے رہے ہو؟ کپ کپاتی ہوئی آواز نے کہا، جب تک جسم میں آخری قطرہ خون کا باقی ہوگا اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے تھے تبھی ہمارے کان میں بھی اللہ اکبر کہا گیا تھا، اور ہم مریں گے بھی اسی آواز پر۔ اس خاتون نے پکڑ کر کہا کہ اس کو گورنر ہاؤس میں لے آؤ، دارالعمارت میں لے آیا گیا، قصر عمارت میں لا کر کے اس بوڑھے عالم دین سے پوچھا گیا، اتنے ڈھیٹ ہو، اتنے سخت ہو، اتنی ساری تباہی دیکھ کر کے بھی اپنے دین پر قائم ہو اور اب بھی اللہ اکبر کہتے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں بار بار ریپیٹ کرتے ہو؟ سنو کان کھول کر کے، میرا پیغام یہ سب جگہ جاتا ہے، دجالی میڈیا بھی سنتی ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں ان الفاظ میں اثر کیا ہے؟ اس بوڑھے عالم نے کہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس خاتون نے مذاق اڑا کر کے کہا، بوڑھے میاں تو اب بھی اللہ سب سے بڑا ہے کہتا ہے، یہ دیکھ حالات، کہاں ہے وہ تمہارا اللہ؟ اتنے تو کٹ گئے، اتنے قتل ہو گئے، اتنے مر گئے، اگر وہ سب سے بڑا ہے تو اب تم کو بچایا کیوں نہیں، وہ آیا کیوں نہیں؟ اس طرح کا سوال تمہاری زندگی میں بھی آئے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرے عزیزوں، اس بوڑھے عالم دین نے کوئی سٹ پٹا کر کے جواب نہیں بلکہ مسکرا کر کے یوں کہا، اے خاتون، اے ظالم حکمران کی بیٹی، تو نے دیکھا ہوگا بکریوں کا ریوڑ کبھی چلتا ہے، پورا جھنڈ کا جھنڈ چلتا ہے، چرواہا پیچھے ہے، بکریوں کو ہانکتا
भागता रहता है। लेकिन तुमने अक्सर देखा होगा बकरियों का झुंड जब जाता है तो उसमें साथ में एक कुत्ता भी चलता रहता है। कुत्ते का बकरियों के साथ काम क्या है? उस खातून ने कहा हमने देखा तो है, बकरियों का झुंड होता है, रेवड़ होता है और साथ में कुत्ता भी चलता है। उस बूढ़े आलिम ने कहा बात सिर्फ इतनी होती है, बकरियां चलते चलते एक आध बकरी कोई अपनी जमात से अलग होकर इधर उधर चली जाए तो ये कुत्ता ठोक ठोक करके लाता है, वापस रेवड़ में जमा कर देता है। इस कुत्ते का काम इतना ही होता है। उस बूढ़े आलिम ने कहा बात सिर्फ इतनी है, उम्मते मुस्तफा ये भोली भीड़ों की तरह है, ये भोली बकरियों की तरह है। जब कभी ये भटक करके मुस्तफा की शरीयत से अलग चलते हैं तो अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भोंक भोंक करके वापस हमें जमा कर देते हो, उस वक्त तक अल्लाह तुम लोगों को हम पर मुसल्लत करता है। आज भी यही हालात है मेरे अजीजों, घबराने की बात नहीं। जुल्म होता है तो तुम्हारी आजमाइश के लिए है, तुम्हारे इम्तिहानात के लिए है। जिस दिन तुमने अपने कदम संभाल लिए, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर वापस आ गए, फिर तो देखना, अरे गली मोहल्ला नहीं, हर इलाके से आवाज आएगी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज्बे दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी तमाम उनके नाम कर दूंगा, जो भी दुश्मन है मेरे आका का उसका जीना हराम कर दूंगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी पूरी तकरीर का, मेरे बयान का खुलासा और मैसेज क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तकरीर बड़ी ऐसी होती है, भड़काऊ होती है, एग्रेसिव कर देते हैं। हम किसी को भड़काते नहीं हैं, हम किसी को भड़काते नहीं, हम तो टूटी हुई रस्सी को फिर से उसी जगह जोड़ते हैं और जो इधर उधर भटके हैं उनको हम सिर्फ इतना कहते हैं, मियाँ आ जाओ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। हमारा पैगाम सिर्फ इतना होता है, हम इसलिए लोगों को जोश दिलाते। बाकी कोई अगर ये समझता है कि हम तकरीर में किसी को उकसा करके हमला करने की बात करते, मियाँ तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम, बारूद सब छोड़ दो, मैं तो तुम्हें ब्लेड की भी बात नहीं करता, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। अरे सब्जी काटने वाली चाकू भी तुम्हारे पास हो तो तुम आतंकवादी हो जाओगे। बाकी 5000 असलहे कोई चुरा करके पूरा आतंक भी मचा ले, वो तो देशवासी है। कोई ट्रेन में, चलती ट्रेन में रक्षक गोलियों से फोन भी दे फिर भी वो देशभक्त है। तुम अगर किसी को घूर कर देख लो तो भी तुम विदेशी। ये तो नजरिया चलता है, हम जानते हैं और सबको पता है, मीडिया भी अच्छी तरह से जानती है, आते हैं वो सब जानते हैं, उसके बावजूद भी एक साहबा है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो चलती है, उन्होंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कहा ठीक है, साफ साफ इंटरव्यू दिया। हमने कहा इंटरव्यू देने से पहले आप एक वादा कीजिए, इसको चलाएंगे। कहा जरूर चलाएंगे। ले करके गए, कभी नहीं चलाए। हमने उनको कई दिनों के बाद पूछा, कहा आपने कुछ ऐसा मसाला दिया नहीं था जो चल जाएगा। इनको चाहिए वही जिसमें मसाला हो और लोगों में एक आग लगे। कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं चाहिए। पॉजिटिव मैसेज देने वालों को कभी उस पैनल में बिठाया भी नहीं जाता, बल्कि वहाँ टट्टुओं को लाया जाता है। 5000 इसको दे दो, 5000 इसको दे दो, और सब लड़ेंगे वहाँ पर। और ऐसे बड़े बड़े कौम के गद्दार भी वहाँ जाते हैं, लड़ भीड़ करके आते हैं। आपको पता है, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी ये मत समझना उनके टाइटल पर तुम्हारी जिंदगी नहीं है। आज मुझे देखो ऊपर से नीचे तक, हम तो इसी लिबास में हिंदुस्तान के हर कोने में घूम रहे, जा रहे हैं, आ रहे। किसी को चुभते हैं तो चुभे, किसी को गढ़ते हैं तो गढ़े, हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारी नजरों में सिर्फ गुंबद खजरा। अगर वो राजी है तो मेरी कुल कायनात है, अगर वो रूठ गए तो सबको राजी करके मतलब भी क्या है, फायदा भी क्या है।
ہم دلی گئے ہوئے تھے اور بڑے حالات خراب تھے اس وقت، 5-6 لوگ اور بھی ساتھ میں تھے، ہم بڑا اونچا امامہ پہنے ہوئے تھے، کہا حضرت اس کو اتار دیجیے، بڑے مسئلے ہیں یہاں، چیک کر کے آپ کو کوئی اینے سے لگا دیں گے۔ کہا خامخواہ اینے سے لگائیں گے؟ کہا کچھ بھی ہو جاتا ہے، معاملات خراب ہے۔ کہا اگر آپ نے ابھی کہا ہے تب تو ہم زبردستی پہن کے ہی رہیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے کہا اگر ایسا معاملہ ہے مجھے پکڑ کر کے لے جانا ہے، پھانسی پر بھی جانا ہے تو خواہش صرف اتنی ہے جب مرنا ہوگا تو حضور کی سنت پر جانا چاہتے ہیں۔ دنیا بھی دیکھے کہ ہم نے ڈر کر اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹیٹی کو چھپایا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور ہمیشہ اسی عظمت کو لے کر جئیں گے۔ میرے عزیزوں، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ، کسی کو راضی کرنے کے لیے اگر تم اپنے آپ کو بدلنے لگ گئے تو اس کے لیے پتہ ہے میڈیا میں صاحب بیٹھے بیٹھے تم کو ایک لقب دیتے چلے جائیں کہ یہ آتنک پھیلاتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں، بول بول کر 100 جھوٹ، ایک جھوٹ کو 100 بار بولو، سننے والا اس کو لگنے لگے ہاں کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا، تو بعد میں یہ بندہ خود ہی سمجھنے لگ جاتا ہے ارے کہیں مجھ کو ایسا جو بولا جا رہا ہے میں ہوں تو نہیں ایسا۔ اس غلطی میں کبھی نہیں آنا۔ ہم نے بہت پہلے ایک چیز سنی تھی، ایک بندہ بکرا خریدا مارکیٹ سے اور 4 ٹھگی لگ گئے اس کے پیچھے کہ اس کا بکرا تو چرانا ہے، اور سب پلان کے حساب سے روڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ جب بکرا خرید کر کے وہ بندہ بازار سے آ رہا تھا تو ایک ٹھگی بیچ میں ملا، سب سے پہلی ملاقات اس کی، کہا میاں کتا کہاں سے لائے؟ بکرا ہے لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے، کتا کہاں سے لائے؟ تو بکرے کا مالک جو تھا غصے میں آ گیا، کہا میرے بکرے کو کتا کیسا کہا تھی؟ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، چلا گیا۔ وہ ٹھگی کہنے لگا بھائی کتا ہے۔ اس نے جھگڑا کیا، لڑائی کیا اور اپنے بکرے کو لے کر چل پڑا۔ دوسرا ٹھگی بیچ میں کھڑا تھا، تھوڑے فاصلے کے بعد کہا کیسے آنا ہوا، کہاں سے آ رہے ہیں؟ بازار سے آ رہے ہیں۔ کتا تو بہت اچھا خریدا ہے آپ نے۔ اس نے بھی کتا کہا، تو اب بکرے والے کو لگنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے تھوڑا جھگڑا کیا، پہلے والے سے کم، کہا کہ میاں میں دیکھ داکھ کر کے لائے ہوں، میرے بکرے کو کتا کیوں کہہ رہے؟ اس ٹھگی نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ کتا ہی تو ہے، کتا ہے آپ کو بکرا لگ رہا ہے۔ جھگڑا تو کیا، تھوڑی دیر کے بعد یہ بکرے کو کاندھوں پر اٹھا کر لے چل پڑا۔ کافی دور جانے کے بعد تیسرا ایک ٹھگی کھڑا تھا، اس نے پھر کہا میاں کتا کہاں سے لائے، کتنے کا لائے؟ اب اس کا شک جو ہے وہ یقین ہونے لگے، ایک بولا کتا، دوسرا بولا کتا، تیسرا بھی یہی بول رہا ہے کہیں میری آنکھوں میں دھوکہ تو نہیں ہوا، میں کتا ہی تو نہیں خریدا۔ جگہ جگہ پکڑ پکڑ کر کے بکرے کو دیکھنے لگا، کان کیسے کتے کے ہیں یا بکرے کے؟ اس کے بعد بھی تیسرا اس کو سمجھاتا رہا نہیں کتا ہی لائے ہو تو کتا ہی لائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میاں جو بھی لایا چھوڑ دو میرے ساتھ رہنے دو۔ اب اس سے جھگڑا نہیں کیا۔ گھر پہنچنے والا تھا، چوتھا کھڑا تھا، چوتھا کھڑا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا کتا تو بڑا خوبصورت ہے آپ کا، کتا کتنے کا لائے، کہاں سے لائے؟ اب یہ بکرے کا مالک اس کو سچ لگ گیا، اس نے بکرے کو اٹھا کر پھینک دیا، کہا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، میں غلطی سے کتا پکڑ لایا تھا، ہر کوئی اس کو کتا ہی کہہ رہا ہے، یہ کتا ہی ہے، چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا۔ 4 ٹھگیوں نے بکرے کو مل کر کے کتا بنا دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دجالی میڈیا سب بھونک بھونک کر کے کہیں کتا نہ بنا دیں۔ تم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم اللہ کے نبی کے شیر ہو، کسی کے بھونکنے سے تم کتا نہیں بن سکتے۔ اسی لیے تمہاری صرف ذمہ داری یہ ہے کسی کے بولنے پر تم اپنے اخلاق کو نہ بدلو۔ تمہارے اخلاق مدینے کے تاجدار کے اخلاق ہیں جو سب سے بلند و بالا ہیں۔ تمہیں اپنی ٹوپی چھپا کر، تمہیں اپنی داڑھی نکال کر، تمہیں اپنے آپ کو سیکولر بنا کر عزت نہیں ملنی ہے۔ عزت اگر ملے گی تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گی، رسول اللہ کی غلامی میں ملے گی۔ آپ کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کا جلال یہ تھا، جن کا رعب و دبدبہ یہ تھا،
उस वक्त की सुपर पावर दो ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, जैसे आज अमेरिका या रशिया हो, ऐसे हालात थे उस वक्त दो हुकूमतों के, पर्शियन एम्पायर यानी किसरा और रोमन एम्पायर यानी कैसर। ये दोनों ताकतों की फौजें हजरत उमर के रौब से कपकपाती थी, शर करके थर्राती थी। उस उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत उस वक्त सिर्फ मदीने में नहीं, पूरे अरब में है, मिस्र में है, इराक में है, हिजाज में है, नजद में है, यमन में है, फिलिस्तीन में है। जब लोगों ने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो सैयदना उमर फारूक ने कहा, ऐ लोगों